سب سے پہلے کعبہ مکرمہ بنایا گیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا بنا؟ فرمایا مسجد الاقصی. اس کے بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی. کب تعمیر کی گئی؟ اس کے بعد تعمیر کی. مکہ کے اندر جو کعبہ ہے اس کعبے کے بعد تعمیر کی گئی. فرمایا کتنے عرصے بعد تعمیر ہوئی؟ بڑے کتنا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ بھائی مسجد سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی ہے اللہ نے زمین پہ سب سے پہلے مسجد؟ فرمایا کعبۃ اللہ بنایا گیا. مسجد حرام بنائی گئی کعبۃ اللہ. اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کون سی؟ فرمایا کہ مسجد اقصی بنائی گئی. پھر پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے مابین دورانیہ کتنا ہے؟ ان دونوں کے درمیان بننے کا دورانیہ کتنا ہے؟ کعبۃ اللہ کے کتنے دن بعد، کتنے سال بعد، کتنے ہفتوں بعد، کتنے مہینوں بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی؟ فرمایا 40 سال بعد. کعبہ بننے کے 40 سال بعد جناب آدم یا جناب آدم کے بیٹے شیخ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد حضرت سام بن نوح علیہ السلام انہوں نے تعمیرات کو آگے بڑھایا. پھر یوں ہی وقت چلتا رہا اور جناب داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے. آپ نے مسجد کی تعمیرات کا سرنو شروع کیا اور وہاں شروع کیا جہاں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب موسیٰ تک سارے ہی نبیوں کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا. حضرت آدم سے لے کر ابو البشر انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر مسجد اقصی قبلہ بنی. اب ایک اور جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہر سال حج ہوا تھا. ہر سال حج ہوتا آیا ہے، لیکن صرف کعبۃ اللہ کا حج ہوا ہے، مسجد اقصی کا کبھی حج نہیں ہوا. یعنی یہ کعبہ مشرفہ کی یہ شان ہے کہ ہر نبی نے جس سے بن پڑا، جس سے سعادت نصیب ہوئی، ہزاروں سو کتنے حج کیے. علماء مفسرین نے تفسیر میں لکھا اور میں نے خود بیان کیا رمضان کی تفسیر میں کہ لوط علیہ السلام جناب صالح نے کتنے حج کیے. کہنے کا مقصد یہ کہ کعبۃ اللہ شانوں والا، ہر نبی جو سے ہو سکا اس نے حج کیا، لیکن ہمیشہ حج ہوا صرف کعبۃ اللہ کا حج ہوا. مسجد اقصی کا کبھی حج نہیں ہوا. جناب موسیٰ تک قبلہ اول کعبۃ اللہ مشرفہ رہا اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قبلہ مسجد اقصی کو کیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ مسجد اقصی ہی قبلہ ان مسلمانوں بنی اسرائیل والوں کا قبلہ رہا. جناب داؤد علیہ السلام کا وقت قیام اجل آیا اور آپ نے بھی شہزادے فرزند ارجمند جناب سلیمان علیہ السلام کو بلایا، کہا بیٹا وقت قریب آ گیا، اب تم ذمہ داری لو اور اس مسجد اقصی کی تعمیرات کرو. آپ نے تعمیرات شروع کی اور آپ نے کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، انسان کی بس کی بات یہ نہیں ہے، آسان نہیں ہے. جنات کی جماعت کو بلایا اور کہا تسی کہ میں اپنے زبان کو تسی کہ تو کم آسو آؤ ذرا مل جاؤ. ان لوگوں نے ان کو جو ان کی جماعت کو بلایا اور جنات کو لگایا. آپ کا ایک روب تھا، دبدبا تھا جنات میں، اور قرآن اس کا شاہد ہے، قرآن نے بیان کیا. آپ نے مسجد اقصی کی تعمیرات کو شروع کروایا جنات سے. 1 سال تک تعمیرات ہوتی رہی. جنات صبح لگتے رات تک لگے رہتے اور رات کو چھٹی کر جاتے، مسلسل رات کو چھٹی کر جاتے، یہاں تک کہ جناب سلیمان کو پیام اجل آیا. اللہ نے فرمایا پیارے غسل فرمائیے، اچھا خوبصورت تر و تازہ دستار ہو، جبہ پہنیے، آپ کا بھی وقت آ گیا. لباس پہنا، نہایا دھویا، دستار وغیرہ سارا کر کے عصا شریف لے کے آگے مسجد اقصی میں کھڑے ہو گئے. یہ عقیدہ اہل سنت بھی آپ ساتھ ساتھ سنیں. ساتھ آ کر مسجد اقصی میں کھڑے ہو گئے. جنات نے پنجابی آنے کا نکھی، وہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہل ہی نہیں رہے، یہاں سے ہٹ ہی نہیں رہے. اور روب و دبدبہ ایسا تھا کہ آنکھ بھر کے جناب سلیمان کو جن نہیں دیکھ سکتے تھے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے. تو یہ کہا کہ دیکھتے آواز ہی کھڑے، اور یہاں وہ تو کھڑے کھڑے جناب اسرائیل نے روح
واپس فرما دی جناب سلیمان علیہ السلام کی، اور عصا پہ کھڑے تھے، ٹیک لگائے. مفتی ابو یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا عصا پہ تکیہ لگائے جلوہ فرما تھی، یعنی ٹیک لگائے جلوہ فرما. تو مرآت المراجع کے اندر پھر فرمایا کہ آگے یہ ہوا کہ جناب سلیمان کی تو عصا پہ ہی ٹیک لگائے روح قبض فرما لی گئی اور پرواز کر گئی روح. اس کے بعد یہ ہوا کہ جنات دیکھ رہے ہیں کہ یہ رات، اب تو پہلے چھٹی مل جاتی تھی رات کی، اب تو یہ ہل ہی نہیں رہے، اب تو یہ رات کو بھی کام کر، اور مسلسل کام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جنات کام پہ لگے ہوئے ہیں، کام چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تعمیرات قریب ہے کہ ختم ہونے کے ہیں. 1 سال کا عرصہ گزر گیا. نبی علیہ السلام جناب سلیمان عصا پہ تکیہ لگائے ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور روح قبض ہوئے، سال کا عرصہ گزر گیا. نہ جسم میں کیڑے پڑے، نہ مٹی نے کھایا، نہ عصا کو کچھ ہوا. 1 سال تک جناب، میں کہتا ہوں یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اور یہ ہے، یہ بیان بھی وہی کرے گا جو امام محمد رضا کا غلام ہے. یعنی وہ دوسری پارٹی تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل کر جناب کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی کھا جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے قرآنی عقیدہ، مصطفی عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، تابعین و اہل بیت کا عقیدہ، کہ اللہ کے نبی میرے رسول نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون. جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبور حی یرزقون، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے. حضور نے مسلم شریف میں فرمایا کہ ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو چھوئے. تو نبی علیہ السلام جناب سلیمان کھڑے ہیں، سال کا عرصہ گزر گیا. اور جب آپ کا عصا شریف سرکا اور دیمک نے نیچے سے آہستہ آہستہ، جب رب کی رضا ہوئی، اور عصا ڈنڈا تو جناب 10 دن کھڑا نہیں رہ سکتا، جب رب کی رضا ہوئی کہ اب دکھایا جائے، شان بتائی جائے کہ یہ ہیں شانوں والے نبی، تو جب آپ زمین پر تشریف لائے تو جنات نے کہا ماں سال پہلے تو میں تو ٹوٹ گئی. تو یہ مسجد اقصی کی ایک بایوگرافی یا ڈیٹا کہہ لیں یا بیک گراؤنڈ کہہ لیں. تو آپ نے تعمیرات فرمائی، تقریباً کمپلیٹ ہوئی. پھر جناب زکریا علیہ السلام کا دور پرانوار آیا، اور آپ کے دور کے اندر، جناب زکریا کے دور کے اندر حالت یہ تھی مسجد اقصی کی کہ 4000 کم و بیش خدام، نوکر، مسجد اقصی کی صفائی، مسجد اقصی کی حفاظت، مسجد اقصی کے معاملات دیکھنے کے لیے 4000 خدام تھے، جن کے اندر 27 کم و بیش یہ صدر ان خادموں کے سردار تھے، اور ان سارے سرداروں کے سردار جناب زکریا علیہ السلام تھے. یہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فرما ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو ہمارے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم و بیش 16 یا 17 ماہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائی اور صحابہ نے پڑھی. یہ ہمارا قبلہ اول ہے. اور پھر حضرت